اور میرے شبیر نے اس ڈنگ سے مدینہ چھوڑا، اب روز کربلا جاتے ہیں مدینہ والے۔ جناب قبلہ شاعر آل عمران سید تراب حیدر نقوی صاحب آف لاہور۔ جی بسم اللہ، آپ سلامت رہے، امام زمان آپ کو سلامت رکھے۔ ایک صلوات با جماعت پڑھ لیں۔ اگر تکلیف نہیں سمجھیں گے، یہ خلا اچھا نہیں لگ رہا، تھوڑا سا قریب آجے صلوات پڑھتے ہوئے، بلا فصل امام کے ماننے والے صحیح تھوڑا سا قریب آجے، میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں گا۔ بابا جی تھوڑا سا قریب آجے، میں آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں، صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند تر، تھوڑا سا آگے آجے بھائی جان، مہربانی، دور کا سفر کر کے آگے ہوں۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے سید، کائنات کا بادشاہ کبھی کسی سے کمینے کا آپ کو محتاج نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ علی کا بھی خالی کا باواز بلند جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر۔ نہ بابا جس کے لیے حسین جیسے بادشاہ نے سجدے میں سر دے دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، اب دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، غدیر خون کی مکمل گواہی دیجئے، پتہ چلے ہم علی کی ولایت کو ماننے والے ہیں، سوچنے والے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، درود با جماعت پر لے۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلوات۔ اما بعد فقط قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین۔ صلوات۔ دعا کر رہا ہوں محمد و آل محمد کا اللہ بانیان کا یہ پرخلوص اہتمام، لنگر نیاز کوشش کاوش اخراجات، آپ سب کا جس جس مقام سے بھی چل کر آنا، مجھ سید حقیر کا لمبا سفر کر کے آ جانا، میرے سے پہلے ملک پاکستان کے بہترین مداح پڑھ گئے، میرے بعد سرزمین ادب کے بہترین مداح ذکر حسین بادشاہ سے خطاب فرمائیں گے۔ دعا مانگ رہا ہوں مولا ہم سب کی نوکری اس حسین بادشاہ کے صدقے قبول فرما جس نے ایک دو پہر میں 1.25 لاکھ نبیوں کے قرض ادا کر دیے۔ بابا جی لفظ کہنے لگا ہوں، لاہور سے چل کے آ گیا ہوں، دعا آپ سے لینے لگا ہوں، اور اگر دعا بنتی ہوئی تو دعا کیجیے گا، بیٹا ہوں، سید ہوں، نسل علی ہوں، دعا کیجیے گا، میں لفظ کہنے لگا ہوں، دعا مانگنے لگا ہوں، آمین لازمی کیجیے گا۔ دعا کر رہا ہوں محمد و آل محمد کا اللہ، محمد و آل محمد کا اللہ، سیاراتوں کو ستاروں سے تراش دینے والا اللہ، قبلہ صحرا کے سکند کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ، سائیں 5 شاخوں سے بر وقت پھول نکالنے والا اللہ۔ آپ سلامت رہے، نے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ترام نقوی سلام کر رہا ہے۔ عشق کی نماز ہو، واجب نماز ہو، اور دعا لازمی مانگا کرتا ہوں۔ دعا کرو محمد و آل محمد کا اللہ دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی، اور اسی جوانی کو پھر کہانی عطا کرنے والا اللہ۔ سید عشق کی نماز ہو، واجب نماز ہو، ہر نماز میں باوضو ادا کرتا ہوں، ہر ممبر پہ باوضو کھڑے ہو کے ایک دعا واجب سمجھ کے مانگا کرتا ہوں، آمین لازمی کیجیے گا۔ مولا اس بار میں ہادی مہدی کا نزول فرما جو پردہ غیبت میں ہیبت کی نقاب اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ پردہ غیبت سے ہیبت کی نقاب ہٹا کے زمانے والوں کو درس دے، علی مستحب نہیں علی واجب ہوتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات پڑھ لو۔ آپ یقین جانے اتنے بیدار بیٹھے ہوئے ہیں، میں 2 ذاکر سن چکا ہوں یہاں بیٹھ کے، اور ایک لمبا طویل سفر کر کے آیا ہوں، اور سید مجھے ممبر رسول کی قسم ہے، میں
کل رات کا جگاتا ہوں، مجلس سے پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، مجھے حکم تھا بھائی محمد علی کا اور میں واجب سمجھ کے آ گیا. میں بیٹا ہوں تمہارا، اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا ہوں. لفظ پہلا کہنے لگا ہوں، لفظ کی قیمت بنتی ہوئی دعا کیجئے گا، داد دیجئے گا، میں آپ کو بی بی کی نگری تک جاتے ہوئے سلام کر دوں گا. پہلا لفظ کہنے لگا ہوں، کل کا دن گزر گیا، کل کی نسبت سے پہلا لفظ کہنے لگا ہوں. اگر توجہ ہوئی تو یہاں پہ جنت بن جائے گی. مرشد دعا کیجئے گا، میں لفظ کہنے لگا ہوں. کسے حسین کہتے ہیں؟ ہائے یا حسین بادشاہ، مولا آج تیرا ذکر اس پاک بارگاہ میں چھیڑ لیا میں نے، اور یقین جانے اس منبر رسول کی قسم ہے میں نے ڈیری بند کر دی ہے. میرا موضوع کچھ اور تھا، میں پر کچھ ہو رہا ہوں. اگر لفظ کی قیمت بنتی ہوئی تو سید دعا لوں گا، ورنہ یا علی یا علی. حسین کسے کہتے ہیں؟ لفظ پہلا کہنے لگا ہوں. اس پوری کائنات میں سب دعا کیجیے گا، اس پوری کائنات میں جو ہستی اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے، شریعت میں اسے شبیر کہتے ہیں. جی ہاں سلامت رہے، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کا موت. جی 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 کائنات کے بادشاہ، کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ. جی اپنے دشمن کی طاقت کو. اچھا ایک بات بتاؤ، یزید نے کربلا کے میدان میں کیا بھیجا؟ طاقت. حسین نے وہی طاقت لعنت بنا دی. آئے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، حسین نے وہی طاقت لعنت بنا دی. اچھا چلو اتنے بیدار ہو گئے ہو تو چار مصرے میں پڑھنے لگا ہوں، مصرا پڑھنے لگا. اور یہ لوگ شاعری کر رہے ہیں، میں نے ابھی دیکھے ہیں بندے اٹھ اٹھ کے شعر پا رہے تھے، شاعری کر رہے تھے، مصرا میں دینے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں حسین بادشاہ، ہائے بابا جی دعا کیجیے گا، میں مصرا پڑھنے لگا ہوں. حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ یا سیدہ مولا، میں نے آپ کے بیٹے کا ذکر چھیڑ لیا ہے، پتہ نہیں یہ لاہور کے سیال کوٹ کا مجمع کیا کرے گا، کیا تراب نقوی کو داد دے گا. چمنڈے والوں سر اٹھانا، اتنا بڑا پنڈال ہے، میں نے پہلا مصرع پڑھ دیا ہے. اور یاد رکھنا، حسین سے وہ مانگو جو تقدیر میں نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، حسین سے وہ مانگو جو انسان کے بس میں نہیں ہے. نا بابا اس دن تو نے مجھے کہا تھا نا حرم میں سجدے میں کھڑا ہوں، شاہ آ کے کیا مانگنا چاہیے، شاہ آ کے کیا مانگنا چاہیے. مجھے کہہ رہا تھا پاک سیدہ کا حرم ہے، بی بی رقیہ کا حرم ہے، ترام نفی کیا مانگوں. آج میں بتانے لگا ہوں اس بارگاہ میں آ کے کیا مانگتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو، حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو. سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے. جی ہاں سلامت رہے. نا 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 سر اٹھانا چوتھا مصرع میں پڑھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں حسین تیرے کرم کا کتنا کریم ہے حسین، حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو. سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو. پکا کے بچا کے ایک ہی سجدے میں کبریا کا برم خدا سے پوچھ رہا تھا جناب کیسے. خدا سے پوچھ رہا تھا جناب کیا مانگنا چاہیے حسین سے. بابا بتاؤں میں دو مصرے میرے مصرے نہیں ہیں، میرے دادا استاد محسن نقوی صاحب کے گامے شاہ کی کربلا گامے شاہ پا رہے تھے. وہ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا سید ساری زندگی گامے شاہ پڑھتے ہوئے گزر گئی، ہمیں حسین کے کرم کی انتہا بتا. اللہ کی قسم ہے نہ ایسے شاعر دنیا میں آنے ہیں، وہ خدائے سکون لوگ تھے، ہمارے اہل بیت تھے. محسن نقوی صاحب نے دو مصرے لکھ کے قلم توڑ دی اور پورے پنڈال نے وہیں پہ داد دینی شروع کر دی، وہیں پہ مجلس ہوگی. انہوں نے کہا بس حسین سے صرف اتنا مانگنا ہے. میں نے کہا قبلہ کیا مانگنا چاہیے. انہوں نے کہا تجھ سے مانگوں تو مقدر سے میں ہٹ کر مانگوں. ہائے ہائے یہ سیال کوٹ کا مجمع ہے. تجھ سے مانگوں تو مقدر سے میں ہٹ کر مانگوں. کیوں مولا تجھ سے مانگوں تو مقدر سے میں ہٹ کر مانگوں. کیوں؟ کیونکہ تو لوح و قلم اور بنا دیتا، کیونکہ تو لوح و قلم اور. اچھا چلو چلتے ہیں. مشرکوں کے سامنے تنہا کھڑا ہے وہ حسین. 28 رجب میں پڑھ رہا ہوں اور یقین جانے وہ جہیں پہ چھوڑ گیا میں وہیں پہ شروع کر رہا ہوں. اور مجھے یہ نہیں پتا کہ بیعت آپ سنو گے کہ نہیں سنو گے آپ، کیونکہ پڑھ گیا میرے سے پہلے ملک پاکستان کا بہترین مداح، کائنات کے بادشاہ نے ایک علیحدہ پہچان دی ہوئی ہے. مشرکوں کے سامنے تنہا کھڑا ہے وہ حسین. پاک سیدہ میں نے آپ کے بیٹے کا ذکر چھیڑ لیا ہے، میری مدد کیجیے گا. مشرکوں کے سامنے تنہا کھڑا ہے وہ حسین، ہر یزیدیت سے ہر لمحے لڑا ہے وہ حسین.
ہائے 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 نا 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 بات تو چوتھے مصرے میں پوری کرنی ہے تراب نقوی نے. میں کہہ رہا ہوں مشرکوں کے سامنے تنہا کھڑا ہے وہ حسین. ہر شزیدیت سے ہر لمحے ارے ہر شزیدیت سے ہر لمحے لڑا ہے وہ حسین جس کا اکبر ہو محمد جس کا عسکر ہو علی. اب کبریا سے پوچھنا کتنا بڑا ہے وہ. یہ ہاں سلامت رہے یہ اٹھے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں میں لگے. جی 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 کبھی کسی کمینے کا کبریا سے پوچھنا کتنا بڑا. اچھا چلو وہ جس میں ڈوب کے ہوتی ہے کبریا کی شناس. ہائے 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 نہ میں تھکنے والی قوم ہوں اور نہ میں تھکنے والا خون ہوں. وہ جس میں ڈوب کے ہوتی ہے کبریا کی شناس. اچھا ایک لفظ شت شت شین توئیں شت اسے کہتے ہیں کنارے کو. حسین بادشاہ تو کس کریمی کا مالک ہے. حسین بادشاہ تو کس عظمت کا مالک ہے. وہ جس میں ڈوب کے ہوتی ہے کبریا کی شناس. حسین میں ڈوب جاؤ تو اللہ مل جائے گا. ہائے لفظوں کا خریدار بیٹھا ہوا ہے مجمع. حسین کو پا لوگے تو اللہ مل جائے گا. وہ جس میں ڈوب کے ہوتی ہے کبریا کی شناس اسی فرات ولایت کی شت. حسین ہی کیوں ایک بندہ بولے میں تمہیں سلام کر دوں گا اتنے بڑے پنڈال میں می سمیت تمار کی سنت ادا کر ترام نقوی لاہور تک تو سلام کرے گا. میں کہہ رہا ہوں وہ جس میں ڈوب کے ہوتی ہے کبریا کی شناس اسی فرات ولایت کی شت. حسین ہی کیوں ارے بڑے بڑوں کے ہیں بچے بڑے مدینے میں چلا ہے دین بچانے فقط حسین. میں لفظ کیا گیا. ہاں آپ کو سلام ہے لا الہ کی قسم ہے. بڑے بڑوں کے ہیں بچے بڑے مدینے میں وہ چلا ہے دین بچانے. 4 خلیفوں کے بیٹے تھے مدینے میں. اللہ کی قسم ہے. جو سائیں کی کتاب اٹھاؤ سائیں جعفر لکھتا اپنی کتاب میں مجالس منتظرین میں وہ کہتے ہیں مدینے میں 4 خلیفہ کے بیٹے تھے. وہ کیوں نہیں آگے آئے. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ وہ کہتے ہیں نہ وہ آگے آ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ رسول نے صرف حسین کو کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. ہائے 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 میں نوکر لا الہ کی قسم میں آپ کو سلام کر رہا ہوں کیونکہ رسول نے صرف حسین کو کہا تھا کسی اور کے بیٹے کو نہیں کہا تھا صرف علی کے بیٹے کو کہا تھا. چلو آج بیعت پڑھتے ہیں. یا سیدہ آج انوکھا رنگ ہونے لگا ہے. بیعت کے بعد بیعت پڑھ رہا ہوں. دات بنتی ہوئی دعا بنتی ہوئی تو دعا کیجیے گا. میں نے دات لے لی جتنی میں نے دعا لینی تھی میں نے اتنی دات لے لی ہے. تاریخ کہتی ہے یزید نے خط لکھا ولید کو. میں مصعب نہیں پڑھ رہا میں فضائل پڑھ رہا ہوں اسی میں فضائل پڑھوں گا. یزید نے خط لکھا ولید کو کیونکہ ولید نوکر تھا یزید کا. بسم اللہ بسم اللہ ہمارے بزرگ آ گیا کائنات کا بادشاہ کو کبھی کسی کے مہینے کا مطالعہ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. ولید کو خط لکھا یزید نے. اس نے کہا علی کا جو بیٹا ہے نا حسین اس سے بیعت مانگ. فیصل میری طرف دیکھیے جو ہے نا علی کا بیٹا اس سے بیعت مانگ. اب ولید نے ایک بندہ حسین کی طرف بھیج دیا. یہ آپ کی خاموشی نہیں ہے یہاں کے بعد پتہ نہیں کتنے ناڑوں کو صدا بلند ہوگی. اس نے اپنا نا ایک نوکر بھیجا حسین کی طرف. اس نے کہا حسین آپ کو دربار میں بلا رہے. حسین آپ کو دربار میں بلا رہے. میں تاریخ کا جملہ پڑھ رہا ہوں کوئی میں کاپی نہیں کر رہا. حسین آپ کو کیونکہ یہ کیمرے لگے ہوئے یہ 1 منٹ کے پہلے بندے کو مکرنے نہیں دیتے. کاش یہ غدیر کے میدان میں ہوتے. میں لفظ کہہ گیا کاش بابا لا الہ دی قسم میں گل کر گیا. یہ مکرنے نہیں دیتا. کاش غدیر کے میدان میں ہوتا. پتہ چلتا زمانے والوں کو اللہ نے محمد سے علی کی ولایت کا اعلان کیسے کروایا تھا. سید لا الہ کی قسم ہے آپ کی جدہ کی قسم ہے مجھے. زمانے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے 1 منٹ سے پہلے یہ بات پکڑ لیتا ہے. میں جو بات کروں گا وہ کتاب ہوگی. کتاب سے بغیر بات نہیں کروں گا. تیری کہتی ہے حسین بادشاہ کے پاس یہ آیا. حسین نے کہا جاؤ میں عشاء کی نماز پڑھ کے آؤں گا. جاؤ میں عشاء کی نماز پڑھ کے آؤں گا. اب میرے جملے نہیں ہے. سائیں جعفر اپنی کتاب مجالس منتظرین جلد نمبر 1 میں وہ لکھتے ہیں حسین بادشاہ نے سوچ لیا میں عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے دربار میں جاؤں گا. اب ولید نے بھی سوچ لیا. اس نے کہا ہم ہیں یزید کے نوکر ہم ہیں یزید کے خادم. ہمیں یزید تنخواہ دیتا ہے ہمیں یزید خزانہ دیتا ہے ہمیں یزید تخت دیتا ہے. ہم نے حسین کی تعظیم نہیں کرنی
ہم نے حسین کی تعظیم نہیں کرنی. ادھر حسین نے سوچ لیا میں عشاء کی نماز پڑھ کے اس لائن کے دربار میں جاؤں گا. طریقے تھے حسین بادشاہ نے عشاء کی نماز پڑھی, نماز پڑھ کے نماز کو نماز میں پڑھا, پھر نماز نے چلنا شروع کیا. نماز کو نماز میں پڑھا, نماز کو نماز میں لفظ کہہ گیا اللہ الہ قسم ہے, نماز کو نماز میں پھرا, پھر نماز نے چلنا شروع کیا. حسین بادشاہ نے چلتے 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 پہلا پہلا قدم حسین نے اس کے دربار میں رکھا. جیسے ہی حسین کا چہرہ دیکھا فوری ولید سے کرسی چھوٹی, سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے حسین میرا سلام, اے حسین کوئی تو ہے. اوئے ہوئے ہوئے مولا اے حسین میرا سلام. اب حاکم اٹھا تھا, سب بندے اٹھ پڑے. کوئی ادھر سے کہہ رہا یا ابا عبداللہ میرا سلام, اکبر کے بابا میرا سلام, ارے عباس کے بھائی میرا سلام. سب کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے ابو طالب کا پاک بیٹا, ابو طالب کا پاک خون چلتا 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 تخت کے قریب آ گیا. بابا جی اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں ہے. کل ریمنڈ کی دھرتی پہ اس حصے کی میرے جملے کی قیمت ہوگی تھی, میں نے سلام کر دوں گا چمنڈے والوں سر اٹھانا. طریقہ تھی سب کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے علی کا پاک بیٹا چلتا چلتا تخت کے قریب آیا. تخت کے قریب آنے کی دیر تھی, ولید دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا سرکار کرسی پہ بیٹھے, سرکار کرسی پہ بیٹھے, یا سیدہ میری مدد کیجیے گا, میں جملہ کہنے لگا ہوں. تمہیں اللہ رب کعبہ کی قسم ہے ایک بندہ مس میں تمار کی صورت ادا کرے میں تو رام نقوی تمہیں سلام کر دوں گا. طریق کہتی ہے اس نے دوڑ کے آگے کہا یا اپنا رسول اللہ آپ کرسی پہ بیٹھے, اپنا رسول اللہ آپ کرسی پہ بیٹھے. چلا لایا پنچتن کے غرور کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے اس کا تک پیچھے کر کے کہتے ہو تمہیں شرم ہی نہیں آتی, تمہیں معلوم ہی نہیں ہے قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں نہیں آتا. قرآن اوئے ہوئے 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 مل گیا علی حق 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 حق. قرآن رحل کے علاوہ, قرآن رحل کے علاوہ نجس چیز پہ کبھی قرآن نہیں آیا. ہم اللہ کی آیتیں ہیں, ہم کیسے اس نجس تخت پہ آ جائیں. چلو اور بات کرتے ہیں, آگے بات بڑھاتے ہیں. طریق کہتی ہے حسین نے اس کی طرف دیکھا, حسین دیکھ کے کہتے او بندہ خدا, جس کام کے لیے تو نے مجھے بلایا نا تو بتاتا ہے کہ میں بتاؤں. اس کریم کو حسین کہتے ہیں اللہ اللہ کی قسم ہے تو بتاتا ہے یا میں تجھے بتاؤں. تو کہتے نا 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 یہ یزید کا خط آ گیا, یہ خط پڑھے. کائنات کے بادشاہ نے اللہ کی قسم ہے اپنا سجاد مجھے مولا کی قسم ہے اس محمد آل محمد کے پاک ذکر کی قسم ہے بابا جی مجھے اس طہارت کی قسم ہے بابا وضو کھڑا ہوں. طریقہ تھی میں نے یہ جملہ حسین گھر سے نکل پڑا ہے,
چلو اچھا آواز آ گئی ہے تو میں نے مصرع پڑھنے لگا. لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. ہائے ہائے ہمارا حر ہماری طرف آ رہا ہے, ہمارا حر ہماری طرف. اور لا الہ کی قسم ہے مجھے, اس منبر رسول اللہ کی قسم ہے, جو ایک پل میں حر کو علیہ السلام کر دے صرف اسے ہی حسین کہتے ہیں. ہاں لکھو یہ ابن معاویہ کو باوجود حسین گھر سے نکل پڑا ہے, اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے, صبح نہیں کا یقین لے کے ہر ایک گونچا مچل رہا ہے. حسین فرماتے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈل رہا ہے. ہاں 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 نا 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 سپیکر میں نہ جانا, سر اٹھانا, میں نے مصرع پڑھنا ہے. چلا لایا ابو طالب کے پاک نواسے کو, کائنات کے پاک بیٹے نے, اس کی کائنات کے پاک بادشاہ نے اس کی نگاہوں میں نگاہ ڈالی. مسکرا کے حسین سے فرماتے ہیں بندے خدا سن, لکھو سے ابن معاویہ کو حسین کا سے نکل پڑا ہے, اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے, صبح نہیں کا شکین لے کے ہر ایک گونچا مچل رہا ہے. شہیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈل رہا ہے. تک کیسے حسین مدد سن لے, بنا رہے گا نشان عبرت, میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. ارے وہ بات بیعت کی کر رہا ہے, میں نسل اس کی اجاڑ. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے, میں نسل اس کی. کہتا ہے بابا جی میں بات کر رہا ہوں, اللہ کی قسم ہے سپیکر پہ نہ جائے گا, میرے لفظ اللہ سنے گا. تیری کہتی ہے یہ نا, کہتا ہے حسین صرف ایک ہاتھ دینا ہے, آپ مدینے میں ہیں, حسین صرف ایک ہاتھ دینا ہے. جلال آیا علی کے بیٹے کو یہ کہتے تمہیں شرم ہی نہیں آتی, میں اس کی بیعت کر لوں, میں معاویہ کے بیٹے کی بیعت کر لوں, میں ابو سفیان, میں اس سے بڑھ کے کیا پڑھوں, میں معاویہ کے بیٹے کی بیعت کر لوں. حسین فرماتے ہیں میں نہیں کروں گا بیعت, میں نہیں کروں گا بیعت. جب بار بار کہا نا میں نہیں بیعت کروں گا, اس نے کہا حسین کر لو, حسین کر لو, حسین کر لو, حسین کر لو. جلال آیا کائنات کے بادشاہ کو اس کی نگاہوں میں نگاہ ڈال. فرماتے ہو تمہیں شرم ہی نہیں آتی. مصرع اب میں پڑھنے لگا ہوں, مصرع اس سے بھرا ہو سکے تو دعا کیجیے گا. کائنات کے بادشاہ کو جلال آیا, اس کی نگاہوں میں نگاہ ڈال. فرماتے ہو بندہ خدا سن, کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے کم ہوا ہو. ہائے 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 ہائے, کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے کم ہوا ہو. کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو. کہتا نہیں ہوا. حسین فرماتے کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو. ہائے ہائے ہائے, کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو, کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو. دیکھ کے کہتا حسین نہیں ہوا. چلا لایا کائنات کے بادشاہ کو اس کی طرف کہتا ہے ولید آج کے بعد مجھ سے بیعت نہ مانگی. کہتا کیوں نہ مانگو, حسین تیرا سر بچ جائے گا. حسین کہتا میرا سر جانے دے مگر میری بات سن لے, اب تو ہی بتا حسین جیسا شہید جیسے تو ہاتھ دے گا. کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ. یہ ہاتھ سلامت ہے, یہ اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے. جی 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 میں نوکر ہوں. بس بابا زندگی رہی ملاقات باقی. کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے کم ہوا. حسین بولتے پھر تو ہی بتا حسین جیسا یزید جیسے بابا جی کو ہاتھ دے گا. کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے گا, جس نے آخری سجدے میں اللہ سے کہا تھا کچھ اور مانگنا ہے. اسی کی بہن 36 شہروں سے مسلمانوں سے چادر مانگتی رہی ہے. میں جملہ کیا گیا ویسے بندے دی ہائی نہیں نکلے, اللہ کی قسم ہے. میں نے کہا جس نے آخری سجدے میں کہا نا بار الہ اور کچھ چاہیے, اس کی بہن 36 شہروں میں کہتی رہی مجھے ایک صرف چادر دے دو. میں محمد کی نوازی ہوں, مجھے چادر دے دو. بھائی جان قبلہ میں بیٹا ہوں آپ کا, میں سید ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے, دعا کیجیے گا. میں ایک دن سے سوال کرنے لگا ہوں. آج
اتنا بڑا پنڈال ہے ذاکری میں، اس سے پہلے کسی نے یہ سوال نہ کیا ہوگا. میں نے خیرات لیا جناب سیدہ کے دروازے پہ سجدہ کر کے، میں نے تہجد کی نماز ادا کر کے یہ جملہ پڑھنا ہے. اللہ کی قسم ہے بابا، یہ اتنا بڑا پنڈال ہے، ایک بندہ ماتم کرنے پہ راضی ہو جائے. پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، تیرے ساتھ میری زخمی پہلو والی اماں آ گئی ہے، میری دادی آ گئی. میں جملہ کہنے لگا ہوں، جتنے موالیہ نے حیدر کرار ہو، مجھے اس ممبر رسول کی قسم ہے، یہ میں نے قرآن سر پہ رکھ لیا. میں آپ کے پاس ممبر پہ نہیں آؤں گا. مجھے صرف اتنا بتا دو، میری دادی کی چادر معمولی تھی؟ نہیں آتا جسے اٹھ کے چلا جائے ماتم. میری دادی، میری ملنگ ہے، میری دادی کی چادر معمولی تھی. کیوں نہیں ماتم کیا تم نے؟ میری دادی کی بابا، تیری دادی کی چادر معمولی تھی. مجھے اس ممبر رسول کی قسم، جملہ میرا نہیں، کروڑ سلام مولا معذر حسن زیدی صاحب کو. ہمیشہ کی ترتیب انہوں نے جملہ کا پورا پنڈال اٹھ کے ماتم کرنا شروع کر دیا. وہ رو کے فرماتے ہیں، تمہیں پتہ ہے جس کا قد عباس نے نہیں دیکھا تھا وہ ننگے سر شرابی کے دربار میں تھے. فیصل مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، یہ سر کا ماتم کرے نا تب بھی حق ادا نہیں ہوتا. پرسا کرنا جملہ میرا نہیں، علامہ معذر حسن زیدی صاحب کا ہے. وہ رو کے فرماتے ہیں، 66,000 نفر بود برائے تبلا ہائے سہرا کی بیٹی. شام کے بازار میں 1,00,000 بندہ ڈھول بجا رہا تھا، بیچ میں ننگے سر کری کہہ رہے تھے، او میں اکبر کی ماں ہوں، او میں قاسم کی پپے، او مجھے چادر دے. جی میں اکبر کی ماں ہوں، میں قاسم کی پپی ہوں، مجھے چادر دے دو. بس میں نے ممبر قبلہ کے حوالے کر دیا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. میرے بہت ہی قابل احترام ہے، میں بیٹا ان کا دعا لینے لگا. بابا جی تاریخ کہتی ہے جب آیا نا شام سے قافلہ مدینے، پاک سیدہ مجھے معاف کیجیے گا، میں درد بہت سخت پڑھنے لگا. میں نے اس سے پہلے یہ جملہ نہیں پڑھا. تاریخ کہتی ہے ابن منذر ملنے کے لیے آ گیا تیرے امام کو، ہاتھ باندھتے کہتے ہیں، مولا یہ حالت کیا بنائی ہوئی ہے؟ مولا خون رو رہا ہے. مولا کربلا کے بعد تیرے سوا بچے ہی کون ہے؟ کوئی تو ہے جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، کوئی تو ہے جو غریبوں کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہوا ہے. کل کی علی کی بیٹی جنگلوں کا سفر کر رہی ہے، جس نے اپنے گھر کی دہلیز نہیں دیکھی تھی وہ بازاروں کا سفر کر رہی ہے. ماتم کر کے آنا. تاریخ کہتی ہے ابن منذر نے ہاتھ باندھ لیے، دیکھ کے کہتا ہے، مولا خون نہ رویا کر، خون نہ رویا کر. مر جاتا تراب نقوی، یہ مغلا بسرا کہتا، مر جاتے سید ہم یہ المصیب نہ پڑھنے پڑتے. اتنا بڑا جملہ کائنات کے بادشاہ نے ابن منذر نے منہ کا ماتم کیا. رو کے کہتے ہیں، ابن منذر صرف مجھ سید کو اتنا بتا دے، کسی غیرت مند بیٹے کے سامنے شمر اس کے ہاتھوں سے اس کی ماں کی چادر لوٹ لے. او ابن منذر، میں وہ غریب اور جس کے سامنے شمر نے میری پوپی زینب کی چادر میں ہاتھ ڈالا اور میں پوپی کی چادر بچا. جی آپ کی مولا کی قسم ہے کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو. تو بڑا سونا گریا کر رہا ہے، اس سے بڑا جملہ لے اگر تُونے ماتم کرنا ہے. تری کہتی ہے ہاتھ رکھ لیے، دیکھے کہتا ہے اچھا خون رونا بند نہیں کرنا. کہتے نا میں قبر تک رہوں گا، میں حشر تک رہوں گا، میں قیامت تک رہوں گا. دیکھ کے کہتا ہے پر اتنا بتا دے یہ خون جاری کہاں سے ہوا، اتنا بتا دے یہ خون جاری کہاں سے ہوا. ابن منذر کہتا ہے میں نے یہ جملہ کہا، اللہ جانے سجاد کو کیا ہوا. رو کے ایک ہی لفظ کہتا رہا، اچھا کھا گئی ہم سیدوں کو شام، اور لوٹ لیا ہم سیدوں کو شام نے. قدموں پہ گر پڑا، ماتم کری، اس سے بڑا مصیب کوئی نہیں ہے. میری لاہور والی بیوی آ گئی ہے، سجاد کسی کے پہلو میں آ کے بیٹھا ہوا ہے. تاریخ کہتی ہے ابن منذر نے ہاتھ باندھ لیے، رو کے کہتے ہیں مولا اس شام کے بازار میں مسلمانوں نے آپ کا حیا نہیں کیا. آواز بھی کہتا ہے بڑا حیا کیا. آواز مولا کتنا حیا کیا. آواز ابن منذر سنے گا، آواز ہاں مولا. آواز مر جائے گا، میری قربت نہ سن. آواز نہ
دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ، اور مجھے بتا شام میں ہوا کیا؟ بابا تیری دادی کے زخمی پہلو کی قسم ہے، یہ ماتم کرے نہ کرے ان کا اپنا مقدر ہے۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، ترپا سجاد رو کے کہتے ہیں سنی ابن منذر، میں شام کے بازار میں داخل ہوا، مسلمانوں نے میرے استقبال کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ کیسا استقبال؟ مرد پتھر لے کے بازار میں آ گئے، عورتیں گرم پانی لے کے چھتوں پہ چڑھ گئی۔ ابن منذر میں بازار میں داخل ہوا، مردوں نے پتھر مارے، عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے اور میری ببی زینب پہ آگ ماری۔ آواز دے کے کہتا ہے ابن منذر میں مر جاتا، میں اپنی 4 سال کی بہن کا یہ جملہ نہ سنتا۔ اللہ جانے اس پتھروں کی برسات میں شمر نے میری 4 سال کی بہن سکینہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میری بہن چلتی چلتی میرے پاس آئی، دیکھ کے کہتی ہے سجاد سجاد میں تیری یتیم بہن، سجاد میں تیری اللہ ماتم کرنے کے لیے آیا نا، سجاد میں تیری یتیم بہن، سجاد میں تیری اللہ راسی بہن، سجاد ایک منت ہے۔ آواز سکینہ بازار میں میری غربت میں منت کر رہی ہے، آواز ہاں سجاد اب ماتم کرنا، جس کی چھوٹی بیٹی ہے رو کے کہتی سجاد کل شمر اللہ یضربو الصوت علی وجہی، سجاد اس کتے لعین سے کہ مجھے تماچے مارے، مجھے تازیانے نہ مارے، سجاد میرا قد چھوٹا، تازیانے لوہے کے، اور سجاد بہن بازار۔ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ مومنین اعلان دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ 3 اپریل مرکزی امام بارگاہ سید پیر محمد مدد علی شاہ صاحب آف چونڈا، جس میں ملک کے ناظرین ذاکرین علماء کرام خطاب فرمائے۔